السلام علیکم۔ آج ہم ایوب خان کا دور جو ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ کس طرح ان کا دور شروع ہوا اور 1971 میں سقوط ڈھاکہ کس طرح ہوا۔ اس دور میں جو مختلف جو ہے اہم سوال بنتے ہیں کمیشن کے حوالے سے وہ ہم آج ڈسکس کریں گے، تو امید ہے یہ جو ہے نا آپ کو پسند آئیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، پاکستان میں پہلے مارشل لاء کا نفاذ کب عمل میں لایا گیا؟ پہلا مارشل لاء، اس سے پہلے بھی ایک 1954 میں چھوٹا سا مارشل لاء لگا تھا، لیکن تاریخ میں پہلا مارشل لاء یہ ایوب خان کا مارشل لاء لگایا جاتا ہے۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایوب خان نے لگایا تھا، لیکن پہلے سے مارشل لاء لگانے والے سکندر مرزا تھے۔ سکندر مرزا کون ہے؟ جو آخری گورنر جنرل ہیں اور پاکستان کے فرسٹ پریزیڈنٹ ہیں۔ اور پاکستان میں پہلے مارشل لاء کا نفاذ کب لایا گیا؟ 7 اگست 1958 کو۔ دوسرا سوال ہے، پاکستان کے پہلے آئین کو منسوخ کیا؟ سکندر مرزا نے منسوخ کر دیا۔ پہلا آئین کب بنا تھا؟ 23 مارچ 1956 کو۔ اچھا، نیکسٹ سوال ہے، ملک میں پہلا مارشل لاء نافذ کر کے بری فوج کے سربراہ محمد ایوب خان کو مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا؟ سکندر مرزا نے، ٹھیک ہے۔ 24 اکتوبر کو ایوب خان کو مارشل لاء کے سربراہ کے عہدے سے ہٹا کر وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ یہ بھی سکندر مرزا نے وزیر اعظم منتخب کر دیا۔ اچھا، شارٹ ٹرم کے لیے ایوب خان وزیر اعظم بھی رہے تھے۔ ایوب خان نے سکندر مرزا کو اپنے 3 جنرلوں کے ساتھ مل کر استعفیٰ کے لیے مجبور کیا، اور 3 جنرل کون کون سے؟ واجد علی ہوتی، اعظم شیخ، ایم شیخ، اعظم خان اور ایم شیخ۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سکندر مرزا نے جب ان کو جلا وطن کیا گیا تو برطانیہ میں وہ گئے، اس کے بعد وہ ایران گئے، اور ایران کے شہر تہران میں انہوں نے وفات پائی 1969 میں۔ پاکستان کے دوسرے صدر پاکستان کے دوسرے صدر کون تھے؟ ایوب خان۔ ایوب خان کی صدارت کا اگر دور دیکھا جائے تو 27 اکتوبر 1958 سے لے کر 25 مارچ 1969 تک ہے۔ اس کے بعد 27 اکتوبر 1958 کو ایوب خان نے سکندر مرزا کو جلا وطن کر دیا تھا برطانیہ میں، یعنی 7 اکتوبر میں سکندر مرزا کی ہدایت پر جو ہے ایوب خان جو ہے وہ مارشل لاء لگا رہے ہیں، اور صحیح اس کے 20 دن بعد ایوب خان سکندر مرزا کو جلا وطن کر کے برطانیہ میں بھیج دیتے ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ایوب خان صوبہ سرحد کے کس علاقے سے ہری پور کے گاؤں ریحانہ سے تعلق رکھتے تھے؟ تقسیم ہند کے بعد ایوب خان رہے مشرقی پاکستان میں فوج کے انچارج بھی رہے تھے۔ ایوب خان کی ایک آٹو بایوگرافی ہے، خود نوشت ہے، تو آپ بیتی جو ہے ان کی تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز۔ ایوب خان نے مزار قید بنوایا، تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 31 جولائی 1960 کو بنوایا، جو مکمل ہوا 18 جنوری 1971 کو، ٹھیک ہے۔ 60 کو شروع کروایا تھا قیدیوں کا مزار، 1971 کو مکمل ہوا، اور 31 جولائی 1960 کو مزار قید بنوایا، اور 18 جنوری 1971 کو مکمل ہوا۔ اور یہ بنانے والا جو ہیں یہ یا مرچنٹ تھے۔ کون تھے جی؟ یا مرچنٹ۔ یہ سوال کمیشن کے امتحان میں بارہ بار پوچھے جا چکے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، 1954 میں ایوب خان رہے کیا رہے پہلے، یعنی جب وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنے تو اس سے پہلے کون تھے؟ وہ ڈیفنس منسٹر بھی تھے، یعنی وزیر دفاع بھی رہے۔ 1954 سے 1962 تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا تھی؟ الائن تھی۔ ایوب خان کے دور میں نیشنل ایجوکیشن بنی 18 ستمبر 1958 کو۔ پاکستان نے IMF سے پہلی مرتبہ قرضہ لیا 1958 کو لیا۔ ایوب خان کی زمینی اصلاحات ہوئیں 1958 کو، انہوں نے لینڈ ریفارم کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے سرکاری آب پاشی والے رقبہ کی حد جو ہے، اچھا انہوں نے زرعی اصلاحات کی 1958 میں، تو زرعی اصلاحات میں سرکاری آب پاشی والے رقبے کی حد کتنی مقرر کی؟ 1500 ایکڑ مکمل کی، اور غیر سرکاری آب پاشی والے رقبے کی حد 1000 ایکڑ مکمل کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سوال، ایوب خان نے زمینی اصلاحات کی اور سرکاری آب پاشی والے رقبے کی حد 1500 ایکڑ مقرر کی، اور غیر سرکاری آب پاشی والے رقبے کی حد 1000 ایکڑ مقرر کی۔ بنیادی جمہوری حکومتوں کا نظام کب عمل میں لایا گیا؟ 1959 کو، 27 اکتوبر کو، اور یہ نظام 5 ٹائر میں تھا، 5 سطحوں پر تھا۔ یہ بھی سوال کمیشن کے امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، ایوب خان نے کراچی کی بجائے اسلام آباد دارالحکومت کی بنیاد رکھی کب رکھی؟ فروری 1960 کو، اور راولپنڈی عارضی دارالحکومت رہا۔ اس کے بعد کیا ہے جی؟ نیکسٹ سوال ہے، ڈاکیڈاس یونانی فرم نے شہر کا ڈیزائن تعمیر کیا، کس شہر کا؟
اور اسلام آباد کا جو مثلث کی شکل کا تھا، اور اس کے بعد 1962 کے آئین میں اسلام آباد کو وفاقی دارالحکومت تحریر کیا گیا۔ شہر کی تعمیر کا آغاز 1961 میں ہوا، پہلی آبادی 1963 میں بنی، 1968 میں مکمل دارالحکومت بنا۔ سینتاز معاہدہ ہوا جو اس کے بعد نیکسٹ سوال ہے، سینتاز معاہدہ جو ہے تو جس کو انڈس بیسن ٹریٹی کہتے ہیں 1960 میں ہوا جی۔ اچھا یہ اس معاہدے کی تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں چھوٹی سی، تو یہ معاہدہ پاکستان کے صدر محمد ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان میں ہوا۔ ورلڈ بینک جو ہے اس کے جو کہ نائب صدر جو سے اے بی ایلف تھے، ٹھیک ہے، اور یہ سینتاس معاہدہ جو ہوا وہ معاہدہ کروانے کے جو مین تھے ورلڈ بینک کے نائب صدر اے بی ایلف تھے۔ یہ معاہدہ کراچی میں ہوا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے حصے میں 3 دریائے سندھ، جہلم، چناب، اور بھارت کو دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے بیاس ملے۔ تو یہ ہے جی ایوب خان کے دور کے ممکنہ سوالات جو کمیشن میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ نیکسٹ سوال ہے، ایوب خان نے ایک نئے دستور کے کمیشن کی تشکیل دی 1960 میں، یعنی آئین کے بنانے کے لیے ایک انہوں نے کمیشن تشکیل دی۔ دستور کی کمیشن کی سربراہی جسٹس شہاب الدین نے کی۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس منظور ہوا 2 مارچ 1961 کو۔ اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے 1962 کو ہوا۔ پاکستان کا دوسرا آئین 8 جون 1962 کو عمل میں لایا گیا۔ صدارتی آئین جو ہے بنایا گیا، اور یہ آئین جو ہے 1 مارچ 1962 کو ایک صدارتی حکم کے ذریعے نافذ کیا گیا، جس میں آرٹیکل 250 ہیں اور 12 حصے ہیں، شیڈول 3 ہے۔ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ کے نام کے بجائے جمہوریہ پاکستان لکھا گیا۔ قومی زبانیں جو ہیں اس میں پہلے آئین میں بھی قومی زبانیں ہماری نیشنل لینگویج جو تھی وہ اردو اور بنگالی تھی، اور اس آئین میں بھی یہ فیصلہ نہ ہو سکا کہ آیا کہ اردو ہو یا بنگالی ہو یا دونوں، بلکہ دونوں کو قومی زبانیں بنایا گیا۔ اسی آئین کے لیے حبیب جالب نے نظم دستور لکھی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل متعارف کروائی گئی 1962 کے آئین میں، جس میں کم سے کم جج 8 اور زیادہ سے زیادہ 20 تعداد ہوں گے۔ پاکستان کی تیسری قومی اسمبلی کب بنی؟ 28 مارچ 1962 کو، اور یہ اسمبلی 1965 تک رہی۔ مولوی تمیز الدین اس کے سپیکر تھے۔ فیض فیض کو لینن پرائز کب ملا؟ 30 اپریل 1962 کو ملا، یہ ایوب خان کے دور میں ملا۔ سر ظفر اللہ، اس کے بعد جو ہیں سر ظفر اللہ خان جنرل اسمبلی اقوام متحدہ کے پہلے صدر بنے ستمبر 1962 کو۔ محترمہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے درمیان الیکشن ہوا 1965 کو۔ صدارتی انتخابات میں جب یہ ہوئے تو فاطمہ جناح کا انتخابی نشان درانتی تھا، ایوب خان کا گلاب تھا۔ ان کے علاوہ ایم کمال اور میاں بشیر احمد نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں جی، جو ایوب خان کے دور کے ہیں جی۔ پاکستان کی چوتھی جنرل اسمبلی بنی 12 جون 1965 کو۔ یہ اسمبلی 29 مارچ 1969 کو یحییٰ خان کے مارشل لاء کی وجہ سے ختم کر دی گئی۔ اس کے سپیکر عبدالجبار خان اور قید حزب اختلاف محترمہ فاطمہ جناح تھیں۔ اچھا اس کے بعد آر سی ڈی کا قیام عمل میں لایا گیا، آر سی ڈی تو 1964 میں۔ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ 21 جولائی 1964 کو پاکستان کے صدر ایوب خان، ایرانی شہنشاہ محمد رضا پہلوی اور ترکی کے صدر جمال گرسل نے ترکی کے شہر استنبول میں علاقائی تعاون و ترقی کے باہمی معاہدے پر دستخط کیے۔ مستقل سیکریٹریٹ تہران میں اس کا بنایا گیا۔ اس کے پہلے سیکرٹری جنرل ایران کے عقائے فواد روحانی تھے۔ 1979 میں یہ ادارہ غیر فعال ہو گیا، اور بعد میں اس کا نام ECO 1985 میں رکھا گیا۔ ایوب خان نے دسمبر 1964 میں چین کا دورہ بھی کیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ایوب خان نے 1963 میں بھارت میں بھٹو کو وزیر خارجہ بھی مقرر کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وزیر اعظم بھی رہے یہ ذوالفقار علی بھٹو، اور اس سے پہلے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ پہلے کیا رہے تھے وزیر خارجہ۔ رن کچ کا تنازع یعنی سر کریک ڈسپیوٹ یہ کب ہوا تھا؟ مئی جون 1965 کو ہوا تھا۔ نیکسٹ ہے جی آپریشن جبرالٹر کیا تھا؟ آپریشن جبرالٹر یہ جولائی 1965 کو کیا گیا۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کی افواج نے ایوب خان کی زیر سرپرستی مقبوضہ کشمیر کو بھارت سے آزاد کرانے کے لیے یہ آپریشن کیا، اور ستمبر 1965 کی جنگ کا یہ آپریشن موجب بنا، یعنی 1965 کی جنگ کا موجب کون سا آپریشن بنا تھا؟ آپریشن جبرالٹر۔ ایوب خان کے دور کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اس سے اگلا جو ممکنہ سوال بن سکتا ہے، یہ میں نے آپ کے لیے یہ لکھا ہے کہ ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی۔ جنگ کا آغاز 6 ستمبر کو ہوا اور اختتام 23 ستمبر کو ہوا، اور یہ جنگ 17 دن کے لیے رہی۔ اس جنگ کے ایئر مارشل نور خان تھے۔
38 سوال ہے معاہدہ تاشکند جو ہے وہ کب عمل میں لایا گیا؟ یہ بھی ایوب خان کے دور میں، جنوری 1965 کو ہوا۔ بھارت کے وزیر اعظم جو لال بہادر شاستری تھے اور پاکستان کے صدر جو تھے ایوب خان تھے، 10 جنوری 1965 کو معاہدہ تاشکند ہوا، یعنی جنوری 10 جنوری 1965 کو معاہدہ تاشکند ہوا۔ سوویت یونین نے ثالثی کا کردار ادا کیا، بھٹو نے اسے ورچوئل سرنڈر کہا۔ روسی وزیر اعظم کوشچن نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سوال ہے۔ شیخ مجیب کے 6 نکات 1965 میں پیش کیے گئے۔ شیخ مجیب عوامی لیگ کا سربراہ تھا۔ ایوب خان نے پاکستان میں سیاسی سرگرمی اور سیاست دانوں پر جو ہے 1959 میں ایبڈو اور پوڈو ایکٹ لگائے، جو کہ دسمبر 1966 میں ختم کر دیے گئے۔ اچھا، ایبڈو کس کا ابریویشن ہے اور پوڈو کس کا ابریویشن ہے؟ ایبڈو جو ہے الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر، اور پوڈو جو ہے پبلک آفیسر ڈسکوالیفیکیشن آرڈر۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد 30 اپریل 1967 کو نواب زادہ نصر اللہ خان نے 5 پارٹیوں کے اتحاد سے یہ اپوزیشن بنائی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ایوب خان کے دور کا اگلا ممکنہ سوال جو کمیشن کے امتحان میں آ سکتا ہے کہ اگرتلا سازش کب ہوئی؟ جنوری 1968 میں۔ مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کی سازش شیخ مجیب الرحمان نے کی۔ ایوب خان کا استعفیٰ 25 مارچ 1969 کا ہوا اور اس طرح ایوب خان کا دوسرا مارشل لا یا خان نے لگایا اور ایوب خان کا دور ختم ہو گیا۔ اچھا، ایوب خان کے استعفے کی وجہ کیا بنی؟ معاہدہ تاشکند۔ ٹھیک ہے، یا خان نے 29 مارچ 1969 کو 1962 کا آئین منسوخ کر کے صوبائی و مرکزی اسمبلیاں معطل کر دیں، اور اس کے ساتھ جو ہے اب یا خان کا دور شروع ہوتا ہے۔ یا خان کے دور میں لیگل فریم آرڈر جو ہے اس نے پیش کیا 1970 میں۔ اس آرڈر کا مقصد قومی اسمبلی کو ہدایت تھی کہ 120 دن کے اندر نیا آئین بنائے۔ اس آرڈر کے تحت 1 یونٹ جو کہ 1955 میں بنا اور اس کو 1970 میں ختم کر دیا گیا، یعنی 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 1 یونٹ کو ختم کروا دیا گیا۔ 1970 میں ایئر مارشل اسغر خان نے تحریک استقلال بنائی اور دسمبر 1970 کے انتخابات اب ہو رہے ہیں جی۔ تو اس انتخابات میں پیپل پارٹی کی حکومت جو ہے مغربی پاکستان میں، اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ کی حکومت بنی۔ پیپل پارٹی 81 سیٹیں اور عوامی لیگ 161 سیٹیں لے سکی۔ نیکسٹ سوال ہے، 1971 میں انڈیا کا جہاز گنگا پاکستان میں ہائی جیک ہوا تھا جی۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپریشن سارچ لائٹ ہو رہا ہے جی 25 مارچ 1971 تک۔ یہ ایوب خان کا دور ختم ہے اور یہ خان کا دور اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور شروع ہو جائے گا۔ آپریشن جبرالٹر مارچ 1971 میں، اور 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کی، جس کے مد مقابل 26 مارچ 1971 کو یا خان کی ہدایت پر آپریشن کیا گیا، جس کو آپریشن سارچ لائٹ کہا جاتا ہے۔ یہ آپریشن 25 مئی 1971 کو ختم ہوا۔ اس کے بعد جو ہے سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ ہو رہا ہے جی 1971 کو، یعنی 16 دسمبر 1971 کو۔ 22 نومبر 1971 کو بھارت نے مشرقی پاکستان پر کھلا حملہ کر دیا، اور اس کے بعد بھارت 3 دسمبر 1971 کو مغربی پاکستان پر چڑھ دوڑا۔ روس نے بھارت کا ساتھ دیا۔ مغربی پاکستان کی مسلسل ناانصافی کی وجہ سے اور فوج کی مداخلت کی وجہ سے 1971 کو مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا۔ اور نیکسٹ سوال ہے، سقوط ڈھاکہ ہی کی وجہ سے 20 دسمبر کو یا خان نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ 20 دسمبر کو، یعنی سقوط ڈھاکہ کے 4 دن بعد یا خان نے ریزائن دے دیا۔ پاکستان کا پہلا اور آخری نائب صدر کون رہا؟ نور الامین رہا، اور وہ کب رہا؟ 1971 سے 1973 تک۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا جی ایوب خان کا دور، یا کا دور، تو سقوط ڈھاکہ جو ہے ادھر تک ہم نے یہ کچھ سوال کرنے تھے، یعنی یہ اس ویڈیو میں 1958 سے لے کر 1971 تک جو بھی پاکستان کی ہسٹری میں ممکنہ سوال کمیشن کے امتحان میں پوچھے جا سکتے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا حافظ۔